الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگ بھائی اور دوستو، سورۃ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش، اس کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ عزیزان محترم، اس آیت کے ذیل کے اندر مفسرین نے بڑی گہری شرح و بسط کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بہت سارے موضوعات کو لکھا ہے۔ ان موضوعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے انسان کی جو عقل ہے اس کو دعوت فکر دی ہے کہ انسان اپنی عقل سے بھی اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچان سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے موجودہ زمانے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہب اور سائنس ایک دوسرے کے مخالف ہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی ہی آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر بالکل واضح ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی معرفت، اس کائنات کے نظام کی معرفت اور اس کی حقانیت کا جو پیغام اور جو دیا ہے وہ عقل کے ذریعے سے دیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور مشاہدہ کرے۔ افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تشعرون، کیا تم شعور سے، انسان کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ایک شعور رکھا ہے کہ جو بیداری کے ساتھ انسان اپنی عقل اور خرد کے ساتھ چیزوں کو دیکھتا اور سوچتا ہے اور نتائج اخذ کرتا ہے، کیا اس سے بھی تم کام نہیں لے سکتے؟ تو گویا کہ دین اسلام تو فطرت کے عین مطابق ہے، یہ غیر فطرت نہیں ہے کہ انسان مذہب کو عقل سے ہی نہ سمجھ سکے، دین کو عقل سے نہ سمجھ سکے۔ ہاں، پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین نے کچھ حدود مقید کی ہیں، کچھ حدود رکھی ہیں کہ انسان عقل ہی کو ہی آخری فیصل کن اور آخری فیصل نہ سمجھ لے، فیصلہ کرنے والا۔ کہ جس طرح سے اس وقت جو الحاد کا ایک بہت بڑا فتنہ وجود میں آیا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے۔ اور پچھلے دنوں کے اندر جو اتنا بڑا مباحثہ ہوا پورے عالمی سطح کے اوپر، اسے دیکھا گیا مفتی شمائل ندوی حفظہ اللہ اور جاوید اختر ہاشمی صاحب کے درمیان۔ اس کا موضوع کیا تھا کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا وجود رکھتا ہے؟ اب دیکھیے کہ یہ کیسی ایک لہر پھیل رہی ہے کہ اس وقت مذہبی اسکالرز کو اب یہ ثابت کرنا ہے کہ کیا خدا وجود رکھتا ہے یا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کس انتہا اور کس درجہ تک الحاد پھیل رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے اس کی وجوہات کو بھی میں ذکر کروں گا کہ اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں۔ تو ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا وجود رکھتا ہے؟ اب کچھ لوگ اس عنوان کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو سوالیہ نشان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایک مسلمان کی طرف سے قطعاً کبھی یہ سوال نہیں ہوتا کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا خدا وجود رکھتا ہے، پھر تو اس کے لیے کفر ہے۔ اس کے تو ایمان اور یقین اور اس کے دل کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ وجود رکھتا ہے، اس کے وجود کے بغیر تو کیا ہے، اس
کائنات وجود میں نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ مباحثے کا اصول ہے، جب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ کبھی بھی مثبت انداز کے اندر کسی بھی عنوان کو نہیں لکھا جاتا، بلکہ اسی سوالیہ انداز کے اندر لکھا جاتا ہے کہ جو دونوں فریقین کے مابین اس کو فیصلہ کرتا ہے، جو دونوں کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ جس نے ثابت کر دیا وہ جیت گیا آج کی اس محفل کے اندر۔ لیکن اصل حقانیت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات وجود رکھتی ہے، اور عقل اس کے اوپر سب سے پہلے، عقل اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہم علم وحی کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، صرف عقل کے ذریعے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ وجود رکھتی ہے۔ بہرحال ہم ان دلائل کی طرف نہیں جاتے، میں تو صرف یہ چیز سمجھا رہا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سائنس اور سائنٹزم کے درمیان ایک فرق ہے۔ دین اسلام بھی انسان کو غور، فکر اور مشاہدے کی دعوت دیتا ہے، جس طرح سے میں نے سورۃ آل عمران کی آیت تلاوت کی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، یہ جو نظام کائنات ہے، لآیات لأولی الالباب، اس میں اہل عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ کس کو ہائی لائٹ کیا گیا؟ اہل عقل والے اگر سوچیں، اپنے عقل سے کام لیں، تو اس میں نشانیاں ہیں، اس سے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچان سکتے ہیں۔ اور سائنس کا وجود کس کے اوپر کھڑا ہے؟ سائنس کی جو عمارت ہے وہ بھی یہی ہے کہ مشاہدہ ہے، آپ کے حواس ہیں، آپ کا مشاہدہ ہے۔ سائنس کیا ہے؟ ایک علم ہے، ایک تجربے کے نتیجے میں پھر وہ کچھ چیزوں کو اخذ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بارش برستی ہے تو کیسے برستی ہے، اگر کوئی مرض ہے تو وہ کیسے پھیلتا ہے، وہ اس کا وجود کیسے ممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سائنس تو اس چیز کے اوپر بحث کرتی ہے، اور سائنس کا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں، اس لیے کہ وہ ما بعد الطبیعی، اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ تو ہماری طرح ہے ہی نہیں کہ جس کو ثابت کیا جا سکے، کہ جس کے اوپر سائنس بحث کرتی ہو۔ سائنس کا تو یہ موضوع ہی نہیں۔ اب یہ جو ایتھسٹ ہوتے ہیں، جو ملحدین ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ سائنٹزم ہوتے ہیں۔ یہ گویا کہ 19ویں صدی سے یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک نظریہ اور ایک عقیدہ بنا لیا ہے کہ سائنس ہی صرف آخری چیز ہے، علم کا ایک آخری سبب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر انسان کی عقل اور مشاہدے سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اسے ثابت نہیں ہوتی وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے، وہ غیر ضروری ہے۔ اب یہ ایک عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں سائنٹزم۔ باقی سائنس تو میں نے جس طرح سے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی ہی ایسی آیات ہیں کہ جو انسان کو غور اور فکر اور سائنس وہ اس کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ انسان سوچے اور فکر کرے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اور میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو حواس دیے ہیں وہ محدود ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ لا محدود ہے۔ اب محدود سے لا محدود کا ادراک کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کی پہچان ہو سکتی ہے؟ اب ایک انسان کی جو نگاہ ہے، اب وہ بھی کیا ہے؟ محدود ہے۔ آپ یہاں سے کہاں تک دور دیکھ سکتے ہیں؟ ہم یہاں سے تو کریم بلاک مارکیٹ بھی نہیں دیکھ سکتے یہاں سے کھڑے ہو کر کوئی انسان، تو پھر اللہ رب العالمین کا وجود اس کو کیسے ادراک ممکن ہے؟ ظاہر ہے اپنی جو حواس خمسہ ہیں ان سے تو نہیں دیکھ سکتا، تو گویا کہ محدود سے لا محدود کا جو سفر ہے وہ ناممکن ہے۔ ہاں، عقل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچان سکتا ہے۔ اس کی مختلف دلائل ہیں، بہرحال بڑی تفصیل ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی چیز کہیں پہ پڑی ہو تو انسان جب پہلی نگاہ اس کے اوپر ڈالتا ہے، جب اسے دیکھتا ہے تو اس کے تصور اور خیال کے اندر کیا آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو بال ہے یا کوئی بھی چیز ہے یہ خود ایگزسٹ نہیں کر گئی، خود اس نے وجود نہیں رکھا، بلکہ کوئی نہ کوئی اس کا صانع ہے، کوئی نہ کوئی اسے بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی بیک پہ صنعت کار ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔
انسان کی عقل یہ نہیں کہتی قطعاً کہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی. کوئی یہ کہے کہ یہ جو درخت ہے یہ خود بخود وجود میں آ گیا، یہ باہر جو بینچ رکھا ہے یہ خود بخود وجود میں آ گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان کی عقل نہیں مانتی، بلکہ وہ ضرور بضرور یہ کہتی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. تو یہی ایک دعوت فکر قرآن دے رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا کائنات کا جو نظام بنایا ہے، یہ جو آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے کا جو ایک نظام ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس میں اہل عقل والوں کے لیے ایک دعوت فکر ہے، لآیات لأولی الالباب. اس سے اللہ رب العالمین کی معرفت ہو سکتی ہے. ایک چھوٹی سی چیز کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ خود بخود وجود نہیں آ سکتی، وجود میں نہیں آ سکتی، وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. تو اتنی بڑی کائنات کا نظام، اتنی بڑی کائنات اور ایسا مسحور کن نظام کہ جس کو انسان کی سوچ اور فکر ذرا سا بھی اگر انسان تأمل کی نگاہ سے سوچے تو اس کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. کیسے یہ سورج کا نظام ہے کہ صبح کا طلوع ہونا اور شام کو بالکل اپنے وقت کے اوپر غروب ہو جانا، پھر اس کے اوپر اتنا نظام شمسی کا، نظام قمری کا اتنا بڑا نظام کہ جس کے اوپر بڑے بڑے کیلنڈرز بن گئے، اس کے اوپر اتنا بڑا نظام بن گیا، آخر وہ کتنا نظم اور ضبط ہے. والشمس والقمر والنجوم، پھر اسی طرح سے سورہ یاسین کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. تو بہرحال اللہ رب العالمین کی ذات کو انسان صرف اپنی عقل کے ذریعے سے بھی پہچان سکتا ہے. خرابی کہاں پہ ہے کہ جب انسان عقل کو آخری درجہ سمجھ لے، جب انسان سمجھے کہ کسی بھی چیز کی معرفت صرف عقل سے ہی ہو سکتی ہے، صرف سائنس سے ہی ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں سائنٹزم. سائنس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ سے ایک فلسفہ اور مفروضہ ہے. سائنس تو ہمیشہ ایک انتہا پہ جا کے خاموش ہو جاتی ہے. اگر ثابت ہو گئی کوئی چیز تو ٹھیک ہے، نہیں ثابت ہوئی تو مزید تحقیق اور ریسرچ جاری و ساری ہے. کبھی سائنس نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیز ثابت نہیں تو وجود ہی نہیں رکھتی، نہیں، بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ ابھی اس کے اوپر تحقیق اور ریسرچ ہو رہی ہے. تو گویا کہ یہ جو ایک دعویٰ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سائنٹزم کا ہے، یہ سائنس کا نہیں. تو یہ چیز بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مذہب اور سائنس کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ قرآن تو خود یہ دعوت فکر دیتا ہے. تو الحاد کیا ہے؟ الحاد کے معنی تو یہ ہیں کہ الحد یلحد، الحاد عربی لغت کے اندر کہ انسان جدا ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، ایک سیدھے راستے سے ہٹ کر ایک ٹیڑھے راستے کے اوپر گامزن ہو جائے. اس کو کہتے ہیں الحاد، جس کے اندر آج کل کے بہت سارے لوگ مبتلا ہیں. الحاد کے وجود اور اسباب، یہ اہم بات ہے. یہی آج کی اس گفتگو کا یہی ایک اہم مرکزی نقطہ ہے کہ الحاد کے وجود کے اسباب کیا ہیں، یہ الحاد کیوں پھیل رہا ہے. ہمیں تو یہ چیز سمجھنی ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے دین سے جہالت. یہ کھری اور سچی بات ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذخیرہ احادیث ہے، ہم اس سے بالکل ناواقف ہیں. اب مثال کے طور پر سورۃ آل عمران، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پہلے سنا ہو کہ اچھا اس کے اندر بھی دعوت فکر ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے مخالف. آج تک تو ہم یہ سنتے ہیں کہ مولوی ایک طرف ہے، سائنس ایک طرف ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے، اس کو ہم نے بنا لیا ہے. یہ تو ان کی تفریق ہے، یہ تو اہل مغرب کی تفریق ہے کہ بالکل دین اسلام کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے، محدود اور مقید کر دیا جائے، اور دوسرا ایک الگ شعبہ اور طبقہ قائم کر دیا جائے. بہرحال اس کے اندر ہماری ہی غلطیاں ہیں. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ دین سے جہالت. اگر دین سے گہری وابستگی ہو، قرآن کا گہرا علوم ہمارے پاس ہوں، اس کے جو علوم ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان چیزوں کے اندر کوئی انسان، کوئی طالب علم جو یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا ہے، وہ طالب علم کیا ہو جائے؟ الحاد کا شکار ہو جائے. دوسری جو چیز ہے مغربی فلسفہ اور مادیت. اب اس نے ایسے پنجے گاڑ کے رکھے ہیں مغربی فلسفہ اور مادیت کہ اس کا نتیجہ ہی یہ خذ ہوتا ہے کہ انسان سیدھا کا سیدھا الحاد کی طرف جاتا ہے. تیسرے نمبر پر شر اور مصائب کا مسئلہ. اب ایک عام سی عقل،
اب وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اب اتنا بڑا عذاب ہے، غزہ کی مثال لے لیتے ہیں جس طرح سے وہ ڈسکس بھی ہوئی، کہ اتنے زیادہ بچوں کی لہو لہان ان کو شہید کیا گیا، تو اگر خدا وجود رکھتا تھا تو اس نے کیوں اس ظلم کو نہیں روکا؟ اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو ہر سادہ لو انسان کے ذہن میں آتا ہے، تو اس کا جواب انسان کو تبھی مل سکتا ہے کہ جب قرآن کا علم ہو، اللہ رب العالمین نے اس کائنات، اس مقصد زندگی جو بنایا ہے اس کا علم اور ادراک ہو، اس کائنات کی جو حکمت ہے، یہ جو انسان کی زندگی اور موت کا ایک فلسفہ ہے، اگر اس کے بارے میں علم ہوگا تو اس کے پاس اس کا جواب ہوگا کہ یہ جو مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی ظلم کرتا ہے، ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، اب اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا وجود نہیں؟ بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان ہے۔ جب اسے علم ہوگی کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اللہ رب العالمین نے کچھ ظالموں اور فاسقوں کو شرع دی ہوئی ہے، ان کو بست دی ہوئی ہے کہ وہ دور تک کیا کر سکتے ہیں؟ ظلم کر سکتے ہیں، اور آخرت میں ان کا ایک انجام ہوگا، تو تب اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں پہ تو اللہ رب العالمین آزما رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے مہلت دے رکھی ہے کہ جو جتنا ظلم چاہے کرے، لیکن ایک نہ ایک دن اسے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ تو ہر چیز کے اندر ایک حکمت ہے، اللہ رب العالمین کے جو فیصلے ہیں ان کے اندر حکمت پوشیدہ ہے۔ اب اس حکمت کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ کہ انسان کیا کرے؟ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرے۔ اگر ایسا ہو کہ دنیا کے اندر ہی سارے کے سارے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں، ایک شخص نے قتل کیا، ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے، اب اللہ رب العالمین کی طرف سے جو دوسرا مقتول تھا وہ وہیں پہ اس کا انجام ہو گیا، تو پھر آخرت کی جو عدالت ہے اس کا کیا ہوا؟ وہ آخرت کا جو حشر اور نشر ہے وہ تو ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ اگر دنیا کے اندر ہی سارے فیصلے شروع ہونا ہو جائیں، یہ تو انسان کی عقل بھی نہیں مانتی۔ اسی طرح سے مذہبی نمائندوں کا غلط رویہ، یہ بھی ایک سچی اور کھری بات ہے کہ ہمارے بہت سارے مذہبی رہنما ایسے ہیں کہ جن کے اس سخت روی اور ان کی ترشی کی وجہ سے، ان کی تلخی کی وجہ سے بہت سارے نوجوان دین اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں، اور وہ بیزاری ابتدا کے اندر بڑی غیر معمولی سی ہوتی ہے، وہ اس کو معمولی سے سمجھتے ہیں، لیکن بالآخر جب ارد و گرد سے بہت سارے دیگر ایسے فلسفہ اس کے سامنے آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات اور دین اسلام کے اوپر طرح طرح سے سوالات جب وہ آتے ہیں تو وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے کہ وہ ملحد بن جاتا ہے۔ اور جاوید اختر صاحب، ان کے جو بھی دادا جان تھے، یہی بہت سارے محققین نے کہا ہے کہ وہ بھی بہت بڑے عالم تھے اور مشہور زمانہ وہ عالم تھے، لیکن کیا ہوا؟ اب دیکھ لیجیے اس کے نتائج۔ اب رد الحاد قرآن سے میں بالکل اختصار کے ساتھ، اشارے کے ساتھ کہتا ہوں کہ سورۃ البقرہ آپ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع میں حروف مقطعات ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو الحاد کی بنیاد کہاں سے قائم ہوتی ہے؟ شک اور تشکیک سے نا، ہے یا نہیں؟ تو قرآن تو سب سے پہلا رد کرتا ہے الحاد کے اوپر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور مومن تو ہے ہی ایسا کہ جو شک نہ کرے۔ اور بالآخرۃ ھم یوقنون، آگے چل کر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے شک کے مقابلے میں علم الیقین ہی وہ کیا ہے؟ وہ بندہ مؤمن کا ایک وجود اور ایک مجسمہ بناتا ہے۔ ایک اور چیز ہے جو بنیادی سبب ہے، اخلاقی آزادی کی خواہش۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ میری جو خواہشات ہیں ان کو قید و بند نہ کیا جائے، تو بالآخر وہ کس کا سہارا لیتا ہے؟ الحاد کا۔ اختصار کے ساتھ آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اور آخری جو چیز ہے، سوشل میڈیا اور الحاد کے اوپر مواد، کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارا جو جتنا بھی میڈیا ہے وہ سارا کا سارا مغربی تہذیب کے ہاتھوں اور ان کے شکنجے کے اندر ہے۔ آپ اس کے اندر سپر پاور اس وقت کی موجودہ امریکہ کو لگا لیں، اسرائیل کو کر لیں اور انڈیا کو کر لیں،
اب یہ تین ایسے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے اندر ہر طرح کا میڈیا ہے. اب وہ جس طرح سے چاہے اس چیز کو ہینڈل کرے. تو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت اتنا زیادہ الحاد کے اوپر مواد موجود ہے کہ بہت سارے نوجوان ہیں کہ جو تھوڑی سے شک اور شبہوں کی بنیاد پر دین سے دوری کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، جب وہ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر وہ کیا ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ وہ سارے کے سارے اسباب تھے اختصار کے ساتھ کہ جنہیں مجھے اور آپ کو ان کا رد کرنا ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو سب سے اول، اب ان کے برعکس کر لیجئے، سب سے اول مجھے اور آپ کو دین کے ساتھ گہری وابستگی کی ضرورت ہے. گہری وابستگی کی ضرورت ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ عقل کو، فکر کو ایک دعوت فکر دیتا ہے، ایک دعوت پیغام دیتا ہے. یہ جو سورۃ آل عمران کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت، اس میں کیا ہے؟ دعوت فکر ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اس آیت کے اوپر ہی عمل کر لیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلے میں اہل عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو گویا کہ یہ آیت بتلاتی ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک دعوت فکر ہے کہ اس کائنات کے نظام کو میں اور آپ پہچانیں، اس کے اوپر غور اور فکر کریں، اور اللہ رب العالمین نے جو اس کائنات کے اندر حکمتیں رکھی ہیں ہم ان کو سمجھیں اور اپنے ایمان کے اندر تقویت پیدا کریں، اس کو مضبوط کریں. اب بجائے اس کے کہ ہم دین اسلام کو صرف کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بس اس کے بعد زندگی ختم ہو گئی اور پوری زندگی کیا ہے؟ دین سے دور ہیں، اور فوت ہو گئے تو مولوی صاحب نے کیا کر لیا؟ نماز جنازہ پڑھ لیا اور بات ختم ہو گئی. بلکہ دین اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس کے ساتھ جوڑی ہے. انسان کی زندگی کا ایک ایک شعبہ، ایک ایک لمحہ اس دین اسلام کے ساتھ جڑا ہے، اور دین اسلام اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ دعوت فکر دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو